कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाजरीन आदाब, मैं हूँ तंज़ीर अंसार और आप देख रहे हैं हमारा एक ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। आज का ये ख़ास एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं मगरिबी यूपी के उसी तारीख़ी शहर से हम मेरठ के नाम से जानते हैं। मेरठ का जिक्र आता है तो 1857 की जंग आज़ादी की याद जहनों में ताज़ा हो जाती है, लेकिन इस शहर की तारीख़ महज 1857 से ही मंसूब नहीं है, बल्कि इस शहर की तारीख़ हिंदू प्राचीन ग्रंथों में भी मौजूद है और उसके बाद की तारीख़ी किताबों में भी इस शहर का जिक्र मिलता है। गंगा और जमुना के ऊपरी द्वाब के इलाके में मौजूद ये शहर अपनी गंगा जमनी तहजीब और सकाफ़त के लिए भी जाना जाता है और त्योहारों के मौके पर इस शहर की रौनक दोबाला हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसी है रमज़ान में इस शहर में रमज़ान की रौनकें। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। नाजरीन, आज हम आपके सामने मगरिबी यूपी के कदीम और तारीख़ी शहर मेरठ में रमज़ान के नूरानी शब व रोज़ का मंजरनामा पेश करेंगे। तारीख़ के औराक़ में मेरठ का हवाला सुनहरे अल्फाज में दर्ज है। मेरठ की जो सबसे अहम बात ये रही है कि जो गंगा जमनी तहजीब, जिस तहजीब के आधार पे पूरी हिंदुस्तानी तहजीब बन के आई है और जो हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि हमारे टेलीविज़न, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, दोनों में जिसको देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, उसका जन्म, उसकी पैदाइश मेरठ की है, इसी क्षेत्र की है, इस ऊपरी द्वाब की है। और दिल्ली और मेरठ के बीच के इलाके ने ही भारत को ये तहजीब दी है। और इस तहजीब के साथ सबसे अनोखी बात ये जुड़ी हुई है कि इसने एक ऐसी परंपराओं को जोड़ के एक नई परंपरा विकसित की कि जो आज हमारे रोज़मर्रा के खाना ही नहीं बल्कि भाषा, रहन सहन, हमारे तीज त्योहार, हमारे जो शादी ब्याह के जो से जुड़े हुए बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसके अंदर दिखाई देती है, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये शहर गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन अलामत है और यहाँ सभी कौमों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर
शिरकत करते हैं। जब 30 त्योहारों की बात आती है तो आज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात नवाब साहब जो खैरंदेश फैमिली के हैं उन्होंने बताई कि जो होली का जो पहले एक प्रोसेशन चलता था मेरठ के अंदर, पूरे शहर में घूमता हुआ निकलता था, वो नवाब साहब की कोठी से शुरू होता था और पहली होली वहां उनकी कोठी पे खेली जाती थी और उसके बाद पूरे शहर में खेली जाती थी। इसी तरह से आज भी चाहे कोई त्योहार हो, यहाँ के दोनों समुदायों के लोग साथ मनाते हैं। और इसमें ये जो पाक महीना हमारा जो रमज़ान का चल रहा है, इसके अंदर भी ये देखा जाएगा, आप किसी भी घर में चले जाएं मुस्लिम फैमिली के, जहाँ रोज़ा इफ्तारी हो रही हो, आपको कोई ना कोई उनका क्लोज हिंदू फ्रेंड वहाँ बैठा हुआ नहीं मिल जाएगा शाम को खाने के लिए उनके साथ। मेरठ शहर हमारा एक तारीखी शहर है और इस शहर के अंदर हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। जहाँ तक त्योहारों का मामला है, चाहे हिंदुओं के त्यौहार हो चाहे मुसलमानों के त्यौहार हो, हम लोग सब लोग मिल के बनाते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि ये माह है रमज़ान का मुबारक महीना है, लेकिन जहाँ हम लोग अपने रोज़े रखते हैं, जहाँ हम लोग इबादत करते हैं, वहीं गैर मुस्लिम लोग जो हैं हमारे इस रमज़ान की एहतराम करते हैं और ख़ास तौर से कोई भी नमाजी, कोई भी रोज़ेदार उसका पूरा उसको एहतराम देते हैं। यहाँ तक के ज़िलाधिकारी जो है रमज़ान के अंदर एक दिन मुसलमानों को बुलाकर ख़ास तौर से उनका रोज़ा इफ्तार कराता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है, जिससे इस बात का एहसास होता है कि गैर मुस्लिमों के दिल के अंदर मुसलमानों के लिए कितनी कदर है और रमज़ान की कितनी कदर है, ये इससे एहसास होता है। गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल हजरत बाले मियाँ की दरगाह और चंडी देवी मंदिर हैं, जो कि इस शहर की 1000 साल से भी पुरानी रिवायत का अहम मरकज़ हैं। ये हमारे यहाँ जो दरगाह हजरत बाले मियाँ और दरगाह के बिल्कुल सामने चंडी देवी का मंदिर है, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में बेइंतहा मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ एक दूसरे के साथ मजहबी प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। इवन रमज़ान शरीफ की बात करें तो रमज़ान शरीफ में दरगाह कैंपस में दरगाह कमेटी और मंदिर कमेटी की तरफ से एक आम रोज़ा इफ्तार का एहतमाम भी किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में दोनों फ़िरक़े के लोग शामिल होते हैं। हमारी आपसी भाईचारा और जो हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी भी है, वो आज भी इस दरगाह पर कायम है और किसी तरह का कोई आपस में तनाज़ा या कोई विवाद या कोई झगड़ा किसी तरह का बिल्कुल नहीं है। यहाँ से लोगों को सिर्फ एक ही पैगाम लगातार दिया जा रहा है कि सारी दुनिया को चलाने की कोई एक ही ताकत है। कोई रंग, नस्ल, मसलक, धर्म, ऊंच नीच, औरत मर्द, बच्चे का कोई आपसी फ़र्क नहीं है। सब लोग आपस में इंसानियत के नाते एक दूसरे की हमदर्दी से काम करें और आपस में एक दूसरे के जो है वो काम आए। यही पैगाम यहाँ से आज तक दिया जा रहा और उस पैगाम का अच्छा एक असर है और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि ये पैगाम पूरे मुल्क में आम हो जाए और मुल्क के बाद पूरी दुनिया में आम हो जाए, ताकि सब लोग इंसानियत का एक मज़हब है, इंसानियत के नाते सब लोग आपस में एक दूसरे के हमदर्द होने, एक दूसरे काम आएँ और किसी तरह का कोई तनाज़ा और आपसी इख्तलाफ या कोई मजहबी इख्तलाफ ना रहे। 1857 की पहली जंग आज़ादी की तहरीक की शुरुआत शहर मेरठ से हुई। आजकल ये शहर तालीम के मैदान में बर्क रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। यहाँ के लोगों की यही सोच रही है और यही सोच जब दोबारा देखने को हम लोगों को तब मिली जब जंग आज़ादी भारत की मेरठ से शुरू हुई 10 मई 1857 को। और भारत की जंग आज़ादी की पहली लाइन कौन सी है? एक तो ये ज़रूर है कि कंपनी राज खत्म हो गया, और दूसरी जो सबसे बड़ी लाइन है जो मेरठ शहर के अंदर क्रांतिकारी सिपाहियों ने बोली, उन्होंने बोला, कम आर हिंदू एंड मुस्लिम ब्रदर्स, वी आर गोइंग टू फाइट द गवर्नमेंट। पहली बात, आज़ादी की लड़ाई भारत की शुरू होती है इस लाइन से और ये मेरठ में कही गई। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर मेरठ का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। शाहपीर गेट, सोहराब गेट, लिसाड़ी गेट, घंटा घर और आबुलैन में माह रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। यहाँ इस वक्त तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे माहौल है और शास्त्री नगर में कई मस्जिदें तामीर हो चुकी हैं और आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से लोग मिल रहे हैं और रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें बड़ा जोश और खरोश के साथ सब लोग उसे मना रहे हैं और हर मौके पर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं
اور اللہ کا شکر ہے کہ آپس میں بڑا اتفاق و اتحاد ہے۔ اس مقدس ماہ میں لوگوں کے معمولات بدل جاتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی بڑھ جاتی ہے اور لغویات سے بچنے کی تلقین ایک دوسرے کو کی جاتی ہے۔ تعلیم اور تجارت میں الگ پہچان بنانے والے شہر میرٹھ کے مسلمانوں کا دینی جذبہ قابل دید رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی یہاں کے ماحول اور امتزاج میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد تو انسان کو سب سے بڑی چیز جو اس کے اندر آتی ہے ایک خوشگواری۔ کبھی بھی انسان روزہ رکھنے والا انسان روزے کے دوران کسی طرح کا کسی بھی آدمی کے سامنے جو اس کا بیہیویئر ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا، سلوک بہت اچھا ہوگا، کبھی کوئی غصہ نہیں کر سکتا، کسی کو وہ غلط بیانی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور یہ ساری چیزیں جو روزے کی برکت سے اس کے اندر سے خود ہی جو ہے پیدا ہوتی ہیں، آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ان ساری برائیوں سے جو ہے آٹومیٹیکلی دور ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہمارا روٹین چینج ہو جاتا ہے۔ سحری کے وقت میں صبح 3 بجے کھانا پینا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا سو جاتے ہیں نماز پڑھ کر فجر کی، اس کے بعد پھر افطار میں ہے نا شام میں ہے نا کھانا کھاتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، سارے دن نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے کاروبار بھی دیکھتے ہیں اور یہیں افطار کرتے ہیں مارکیٹ میں، اپنے گھر سے کھانا منگوا کر کے یہیں اکٹھے ہو کر سب افطار کرتے ہیں۔ مسلمان اپنی معمولات زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے عبادتوں کے لیے زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، ساتھ ہی مساجد میں مصلیوں کی تعداد اس مبارک مہینے میں بڑھ جاتی ہے اور مساجد اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرتی نظر آتی ہیں۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور یہ خاص پروگرام پیش کیا جا رہا ہے مغربی یو پی کے تاریخی شہر میرٹھ سے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے اس شہر کے لوگ ماہ سیام میں اپنی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہیں ہم لے کر اپنا یہ خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے مساجدوں میں، گھروں میں، جہاں پر لوگ اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں کس طرح سے لوگ ماہ سیام میں عبادتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو راہ حق دکھانے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اور حق و باطل کا فرق کھول دینے والی کتاب ہے۔ کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ پورے مہینے اس میں روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں۔ سارے بالغ مسلمان جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں وہ چاہے کتنی ہی گرمی کی شدت ہو، چاہے کتنے ہی حالات جو ہیں ناسازگار ہوں، اس کے باوجود بھی وہ روزے رکھتے ہیں، بڑے بھی روزے رکھتے ہیں، اور حالانکہ
بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں لیکن وہ بھی روزے رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس مہینے کا ایک اہم بات تو یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے. اس مہینے مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا، اور قرآن پاک وہ ہماری کتاب ہے جس کے اندر جو انسائکلوپیڈیا ہے جسے کہتے ہیں، کہ جس کے اندر دنیا میں رہنے کے ہر طریقے کے اوپر کس طرح سے اٹھنا، کس طرح سے بیٹھنا، کس طرح سے کھانا، کس طرح سے پینا، اور کس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ کیا ویوہار کریں گے، دوسروں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، اور خاص طور سے چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت، بڑوں کے ساتھ احترام، اور غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاراؤں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے ذریعے ہم کو بتائی گئی ہیں. ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہمارے بیچ میں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں. اس مقدس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر دیا جاتا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ کیونکہ ایک مبارک مہینہ ہے اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کیونکہ رحمتیں برستی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے کے اندر جو روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے. اور روزے کا بہت بڑی اہمیت ہے. جہاں روزہ رکھنے کا ثواب کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ عبادت کا معاملہ ہے. راتوں کو عبادتیں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہاں ایک نیکی کرتا ہے اس کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. یعنی نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. تو اس لیے اس مہینے کے اندر ثواب کے اندر بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کا اظہار ہوتا ہے. تو لہذا اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں. حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایمان اور خود احتسابی کیفیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس مقدس ماہ میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے نیکیاں کمانا اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ماہ رمضان جو ہے ایک پرہیز کا مہینہ ہے، اور اس میں انسان اپنے نفس پہ قابو کرتا ہے، اور جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ساری خواہشات جو ہے وہ اس مہینے کی برکت سے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہیں. کوئی بھی خواہشات اس کو پریشان نہیں کرتی، کسی بھی طرح کا نفسیات جو فطرت ہے اس کی وہ اس کو پریشان نہیں کرتی. یہ رمضان کی برکت ہے. ماہ رمضان میں اگر اس کو میں دوسرے نظریے سے کہوں، فزیکلی اسپیکٹ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں روزے رکھنے والے انسان کو کبھی کسی طرح کی کوئی تکلیف یا کوئی بیماری اس دوران ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ اس رمضان کی برکت کی وجہ ہے. دیکھیے، اگر آپ سحری کے وقت سے سوچیں تو پہلے جو ہے سحری کے لیے جیسے 2:30 سے 3 بجے کے قریب تقریباً اٹھنا ہوتا ہے، تو اس وقت میں سحری کھاتے ہیں. اس کے بعد نماز کے لیے، اور نماز کے آنے کے بعد میں پھر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، اور پھر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور تقریباً یہ سلسلہ پورے دن اس طرح سے وہ رہتا ہے کہ، اور اس سے پہلے جو ہے دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی بھی شے کا آمد ہوتی ہے اور اس شے جو ہے وہ ایک عظیم قدروں کے مالک ہے، تو اس کی تیاری کے لیے بہت سے انتظار کرتے ہیں، اور بہت سے ان انتظار کے لیے ان کا استقبال کی تیاری کرتے ہیں. اسی طرح سے ماہ رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال بھی بہت ہی جوش و خروش سے ہر مسلمان کرتا ہے. ہم پورا دن میں ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا گھر کی چیزوں میں کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد عصر اور مغرب کے بیچ کا بہت وقفہ کم ہوتا ہے، اور اس وقت روزہ افطارنے کے بعد میں تقریباً آدھا 1 گھنٹے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ پھر عشاء کی نماز تراویح کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں. اس طرح سے پورا دن ہی یہ ایک عبادت میں گزر جاتا ہے. یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، عبادت کے لیے بہت خاص مہینہ ہے، اور اس میں زیادہ زیادہ عبادت کری جاتی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس میں تہجد اور نمازیں زیادہ مل جاتی ہیں.
آدمی ہلکا ساتھ ہے، لیکن اس مہینے میں کوئی ہلکا ساتھ نہیں ہوتی اور زیادہ زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے اور مغفرت کا موقع ملتا ہے. مغفرت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، عبادت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اپنے روزگار کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور جو بیمار ہوتے ہیں اور بے نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عبادت کے لیے دعائوں کے لیے سلسلہ بنا رہتا ہے. اور وہ بہت زیادہ اس میں جو مسلمان جو نماز بھی نہیں پڑھتے وہ بھی ماشاءاللہ اس میں نماز ہی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں. اس مقدس مہینے کا احترام کیا جاتا ہے. اس میں یقینی طور پر ایک خاص بات یہ ہے، اس میں تقوی یعنی کہ ہمیں گناہوں سے تلافی کا ایک راستہ ملتا ہے. اور اس مقدس مہینے میں جس طرح سے آسمان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے اس جگہ پر اور ہر شہر میں جہاں کہیں بھی آپ رمضان شریف کے مہینے میں دیکھیں جیسے نیکی کے فرشتے جو ہے نظر چاروں طرف آ رہے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق-راتیں کافی اہمیت کی حامل ہیں. ان 5 طاق-راتوں کے دوران شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شب قدر وہ عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ ماہ مبارک کی رات جو عبادت کی رات ہے، ایک شب قدر کی رات کہلاتی ہے، جو ہزاروں سال کی عبادت سے زیادہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے اس کے اندر شب قدر کے اندر. اس میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ ایک رات اگر اس میں عبادت کی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بعض معاملات کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں، تو ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. شہر میرٹھ کی سبھی مساجد کو ماہ رمضان میں روشنیوں سے سجایا جاتا ہے. یہ ہے شہر کی تاریخی شاہی مسجد جو کہ پرانی تحصیل علاقے میں واقع ہے. ماہ رمضان میں اس مسجد کی رونقوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. ہماری شاہی جامع مسجد مغلوں سے پہلے کی تعمیر ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزنوی ہندوستان میں آیا اور تقریباً سن 400 ہجری میں، تو اس وقت یہاں سے جو کارواں اس کا گزرا اس میں سید سالار مسعود غازی بھی تھے اور ایک بڑی تعداد علماء کی اور مسلمانوں کی تھی. انہوں نے میرٹھ میں اس وقت قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور بڑی تعداد میں یہاں پہلی بار مسلمانوں کا یہاں ورود ہوا اور مسلمانوں نے یہاں قیام کیا. تو اس وقت مسجد کی ضرورت پیش آئی اور محمود غزنوی کے وزیر تھے محمود آفندی، انہوں نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی. تو یہ مسجد جو ہے گویا کہ تقریباً 1000 سال پہلے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی. بلبن کی نگرانی میں، جیسا کہ تاریخ سے کتابات سے اور مختلف تاریخ کی قدیم کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ مسجد ناصر الدین محمود نے بنائی. ناصر الدین محمود ایک غلام خاندان کا ایک بہت متقی، پرہیزگار اور بہت ہونہار اور بہت اعلیٰ درجے کا انسان تھا. تو اس نے یہاں یہ مسجد بنائی. تو یہ گویا کہ مسجد جو ہے شمالی ہند کی میں سمجھتا ہوں سب سے پرانی مسجد ہے، اس لیے ایک اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے. یہ شہر کے مرکز پرانی تحصیل پر قائم ہے، بنائی گئی ہے. یہاں پورے اتفاق کی بات ہے کہ اس مسجد کے اطراف میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، لیکن اس کے قریب ہی مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی ہے. یہاں رمضان المبارک جب آتا ہے تو اس کی رونقیں، جیسا کہ ساری دنیا کی مسجدوں کی رونقیں رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہیں، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. مسلمان جوق اور درجوق مسجدوں میں آتے ہیں
اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر میرٹھ کا منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ شہر کی سبھی مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ شہر کی کچھ مساجد میں شبینہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے موقع پر جو عام طور پر مسجدیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر اس مہینے میں ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ ساری مسجدوں کو چراغوں اور روشن کر کے رکھا جاتا ہے اور مسجدوں میں آنے والے نمازیوں کی جو تعداد ہے وہ اور مہینوں سے زیادہ ماشاءاللہ مسجدیں پوری مساجدیں شہر کی جو بھی ہیں ہمارے محلے کی ہوں سب بھر جاتی ہیں اور نماز کے اہتمام کے علاوہ جو وہاں پہ شبینے اور قرآن کی قرأت ہر وقت ہوتی رہتی ہے اور تمام حضرات جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے جو رات کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی لوگ حضرات جو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں عبادت کے اندر اپنے اس مہینے میں، وہ لوگ رات بھر بھی وہاں تہجد میں بھی رہتے ہیں اور نمازوں میں بھی رہتے ہیں۔ تراویح کے ساتھ یہ ہے کہ تراویح کو بہت سی جگہ 7 سپارے کے ساتھ پر ڈے پڑھا جاتا ہے جو کہ 20 روزے تک پوری ہوتی ہے۔ کہیں سپاروں کو 5 سپارے پڑے جاتے ہیں جن کو شبینے کہتے ہیں، جو 5-5 6 دن کے اندر جن کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک الگ ہی ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے۔ مساجد میں ہمارے ہاں کافی رونقیں رہتی ہیں، جیسے کہ بازاروں میں دکانیں سج جاتی ہیں، فینی اور کھجلار ڈبل روٹی یہ بھی اچھے مقدار میں ہمارے علاقے میں مسجد کے بالکل قریب میں ہے گجری بازار، وہاں پہ زیادہ رہتی ہیں اس کو۔ افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں اور آج ہم موجود ہیں شہر میرٹھ میں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ماہ سیام میں عبادتوں کے ساتھ کس طرح سے عقیدت مند اور روزے دار سحر اور افطار کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس شہر میں کیسی ہے سحر اور افطار کی رونقیں۔ فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام رمضان کی رونقیں میں۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ماہ سیام میں عبادتوں کے ساتھ سحر اور افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرٹھ کی جو خاصیت ہے، یہاں کے جو لوازمات ہیں اور پکوان ہیں، اس کو کس طرح سے روزے دار سحر اور افطار میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسی ہیں شہر میں سحر اور افطار کی رونقیں۔ افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا، بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا، بستی کے غریبوں کو۔ شہر میرٹھ کی مساجد میں ایک جانب روح پرور مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دوسری طرف یہاں کے مکانوں، دکانوں اور بازاروں میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ دیر رات سے سحری کی تیاریاں، تہجد اور فرض نمازوں کا اہتمام اور عصر کی نماز کے بعد لوگ افطار کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ دسترخوان پہ تو یہاں رمضان شریف میں اللہ کا شکر ہے، کھجوریں ہیں اور چاٹ ہے، پکوڑیے ہیں اور اس طرح سے متعدد وہ سب چیزیں ہیں، مشروبات ہیں۔ یہاں کی جو خاصیت ہے، جیسے ہم لوگ حلیم بریانی کا اگر لیں تو حلیم بریانی کے بغیر جو ہے وہ دسترخوان ادھورا رہ جاتا ہے۔ میرٹھ کی حلیم بریانی اور اس علاقے کی چاروں طرف ہی مشہور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاص ڈش ہے یہاں کی۔ خاص طور سے چاٹ کا ہی زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو تلی ہوئی جیسے آپ کھاتے ہیں، جنک فوڈس ہوتے ہیں یا ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، یہ سب بھی اس میں چلتے ہیں
اور خاص طور سے پھر اس کے بعد کھانے وانے میں جو اہتمام ہے، اچھے لوگ جو کھانے ہوتے ہیں، یا بریانی ہے اور یہ کباب وغیرہ ہیں اور روٹی ہے، یہ سب چیزیں ماشاءاللہ اس میں ایز پر اللہ تعالیٰ کی فرمان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس میں ہمارا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورے 30 دن ہمیشہ چاٹ بنائی جاتی ہے اور اس کو خاص طور سے کھایا جاتا ہے۔ گھنٹہ گھر، سہراب گیٹ، دہلی گیٹ، شاہ پیر گیٹ، ہاشم پورہ اور شہر کے دیگر مسلم اکثریت آبادی والے علاقوں میں لوگ سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء خریدنے میں مصروف رہتے ہیں۔ شدید گرمی کے باعث روزہ دار افطار میں مختلف اقسام کے پھلوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں بیچ رہا ہوں کھجور، اور اس میں تقریباً کم سے کم 20-25 ورائٹی کی کھجور ہیں۔ کھجور لے کے پن کھجور سے لے کر اور اجوا کھجور تک ہم لگا رہے ہیں۔ 80 روپے کلو سے لے کر 2000 روپے تک کلو تک کی ویرائٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ پسند ویسے زیادہ تر لوگوں کو اس بار رسگلہ ہے۔ رسگلہ ٹائپ کی کھجور تقریباً 250، 200، 250، 280 اس بھاؤ بک رہی ہے۔ سیل صبح سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، صبح سے روزے کے مغرب کے ٹائم تک سیل صحیح رہتی ہے۔ اس کے بعد اپنا پھر اور چیزوں کی خریداری ہو جاتی ہے روزہ اختیارنے کے بعد۔ کھجور سے اصل میں کھجور ہمارے لیے سنت ہے کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطارا کرتے تھے روزہ، اس لیے اس کی بڑی اہمیت اور طاقتور بھی ہوتی ہے، اور کھجور خون بھی بڑھاتی ہے۔ یہاں گھنٹہ گھر ہے، یہاں پر تمام ہر ورائٹی ملتی ہے اس لیے افطار کی، لیکن کھجور یہاں زیادہ سے بڑھیا ملتی ہے۔ کئی ورائٹی کھجور کی 20 ورائٹی یہاں ملتی ہے۔ اجوا کھجور بھی یہاں ملتی ہے، اجوا کھجور کی کم سے کم 2000 روپے کلو ہے۔ یہ ایک ہارٹ آف دا سٹی ہے اور یہ ایک تاریخی شہر کا ایک تاریخی حصہ ہے۔ یہاں پر خاص طور سے جیسے رمضان شریف میں اس وقت میں خریداری، اس وقت میں شام کے وقت میں چاٹ بنانے کا لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں رمضان شریف میں جو ہے افطار میں چاٹ اگر نہیں ہے، پھلوں کی چاٹ، تو افطار کا ادھورا رہ جاتا ہے۔ رمضان میں یہ جناب یہاں پہ ہمارے والد کو لگا دے کم سے کم 90 سالوں کا اسی کام کرتے ہیں، دہی بڑوں کا ہی، اور 90 سال سے اللہ کا شکر ہے رمضان ادھر یہاں پہ کھجور بھی، دہی بڑے سب بہت بڑے وہ ہوتے ہیں، اب بہت بڑے رمضان گزرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ورائٹی میں دہی بڑے رہتے ہیں کہ آلو کی رہتی ہے، گوبھی کی رہتی ہے، پنیر کی رہتی ہے، پیاز کی رہتی ہے، انڈے کی رہتی ہے۔ یہ دہی کی پکوڑی لینے آتے ہیں، یہ انڈے کی پکوڑی، کھجور وغیرہ یہ لے کے آتے ہیں۔ کھجور ایک تو سنت ہے، جسمانی جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے دور ہوتی ہے۔ سارے دن روزے سے رہتے ہیں تو کھجور سے ایک تو فائدہ بہت رہتا، جسمانی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ دہی کی پکوڑی جو دہی ٹھنڈی رہتی ہے، انڈے کی پکوڑی رہتی ہے، اس کے اندر پالک کی پکوڑی رہتی ہے، یہ لے کے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ روزہ اختیار کرتے ہیں سکون سے۔ بات اگر خواتین کی جائے تو وہ گھروں میں رہ کر صوم و صلات کی پابندی کرتی ہیں۔ گھروں کے اندر عبادتوں کا منظر، سحری اور افطار کی سرگرمیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نماز تو 5 وقت کی سے پابند کی طرح ہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح، قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ فجر میں فجر میں پڑھتے ہیں، اور تراویحوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ عبادت تو جب بھی من چاہے اسی وقت کر لیتے ہیں۔ جی 11 بجے کا وقت، کیونکہ دوپہر کا کھانے کا وقت تو ہوتا نہیں، اب دوپہر کو کھانا ہی بنا تو وہ وقت ہمارے پاس کافی ہوتا ہے، اس وقت میں قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں، اور میں اللہ کا شکر ہے کم سے کم 4 سپارے روز کر لیتی ہوں، میں 3-4 سپارے جی میں کر لیتی ہوں۔ تراویح میں پابندی سے پڑھتی ہوں، اور خدا کا شکر میں تو یہی مانتی ہوں کہ شاید تقویت اوپر والا ہی دیتا ہے، جو 7 خیریت کے میرے روزے پورے ہو جاتے ہیں، یہ سب اسی کی مہربانی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، سحری وغیرہ کھاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں فجر کی، پھر قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ سحری ہو یا افطار، گھر کے ہر فرد کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے خواتین مختلف اقسام کی بیسن سے تلی پکوڑیاں، گوشت سے بنے پکوان، فروٹ چاٹ اور مشروبات تیار کرتی ہیں۔ افطار کے وقت کا منظر بڑا ہی روحانی معلوم ہوتا ہے۔ میں خاص طور سے ان چیزوں کو زیادہ بنانے میں کوشش کرتی ہوں کہ جو چیز ہماری صحت کے لیے زیادہ اچھی ہوں، جیسے ہم لوگ روح افزا زیادہ لیتے ہیں شام کو، کبھی کبھی ہم اس میں نیمبو کا استعمال بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ وٹامن سی بہت ضروری ہوتا ہے تقویت کے لیے، اور ڈرائی فروٹ جیسے بادام ہے اور منقع ہے تو وہ ہم لوگ رات کو بھگوتے ہیں اور سحری میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اکثر شام کو ہم منقع، بادام اور یہ مغز ہوتے ہیں، اس کی ٹھنڈائی بناتے ہیں ناریل وغیرہ ڈال کے اس میں، کیونکہ وہ بھی تقویت دیتی ہے، اور پیاز، دہی
दही बहुत ज़रूरी होती है, दही प्यास को कम करती है, तो मैं ख़ास तौर से इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ बनाने में। दही का आइटम ज़्यादा बनाती हूँ और चिकनी और वो चीज़ें हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे प्यास लगती है। दूध की चीज़ें जी वो फ़ायदेमंद होती हैं। मैं ख़ास तौर से घर के लोगों में ख़ास तौर से बच्चों का ज़्यादा ध्यान है, बच्चे आजकल इस तरह की चीज़ें कम पसंद करते हैं। देखिए अभी आपके आने से पहले मैंने प्रिपरेशन की थी फ्राइड इडली बनाने की, लेकिन इत्तेफाक से लाइट नहीं थी तो वो नहीं बन पाई, अब आ गई है तो मैं आपको बना के इंशाल्लाह वो खिलाऊंगी। और जैसे बच्चे नूडल्स वगैरह बनवाते हैं, जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, दही बड़े हैं, कीमे की कचौड़ियाँ हैं, वो सब चीज़ जो उन्हें पसंद है वो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, शौक़ से खाते हैं उन चीज़ों को। माह रमज़ान में शहर मेरठ के लोग घरों के अलावा होटलों पर भी खाना पसंद करते हैं। शहर के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में ज़्यादातर होटल वक्त सहर तक खुले रहते हैं। माह रमज़ान में शहर मेरठ के अवाम की पसंदीदा ग़िज़ा हलीम और बिरयानी है। देर रात तक लोग मुख्तलिफ होटलों पर इस डिश से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा शीरमाल और नहारी भी लोग खूब पसंद करते हैं और देर रात तक ये खुसूसी डिश होटलों पर तनावुल फरमाते हैं। हम तो यहाँ पर वैसे सुबह से शुरू कर देते हैं क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। अल्लाह का करम है कि सुबह से लेकर और सहरी तक हमारा ये तीनों तंदूर चलते रहते हैं और पूरे शहर में जगह जगह भीड़ लग जाती है। ईशा की नमाज के बाद, तरावियों के बाद बहुत भीड़ लग जाती है। हमें 100 500 की पैकिंग कर करके रखनी पड़ती है। ड्राई फ्रूट से बना है ये, इसमें काजू, पिस्ता और दूध और चिरौंजी डाली जाती है और ये इसमें काफ़ी अच्छी और वैरायटी करके हम देते हैं। खास तौर के रमज़ान के खास महीने में खास तोहफा। पिछले 11 वर्षों से हम इस काम को कर रहे हैं, अब के ये 12वां साल है और लोग हमें कहने लगे मेरठ की शान और मेरठ की आन हाजी नूर मोहम्मद शीरमाल वाली। मैं मुक़द्दस रमज़ान के मुबारक महीने में ETV की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, अहलियान मेरठ की जानिब से और शाहपीर गेट की जानिब से। जैसा कि आपने अभी दरियाफ्त किया कि शाहपीर गेट में क्या ख़ास बात है, अमूमन ये तमाम मोहल्ले इससे मिले हुए मुस्लिम इलाके हैं और इन मुस्लिम इलाकों में मुक़द्दस रमज़ान की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और माह रमज़ान में तमाम लोग अपनी मसरूफियात से हटकर नमाज, तरावी और तमाम जितने भी अरकान हैं वो पूरे करना चाहते हैं। और यहाँ की एक फजीलत ये है कि हमारे इस चौबले पर कदीमी हलवाइयों की दुकानें हैं और हलवाइयों की दुकानों के साथ साथ यहाँ शाहपीर गेट पे तमाम शीरमाल्स के जो स्टॉल लग गए हैं ये बहुत अहम हो गए हैं और मेरठ तमाम शहर में ये मशहूर है। यहाँ हाजी नूर का शीरमाल बहुत पहले से बिकता चला आ रहा है, काफ़ी मकबूलियत हासिल किए हुए है। यहीं हाजी यामीन साहब ने मखनी शीरमाल को बनाया है, वो भी लोग पसंद करते हैं और भाई इरफान साहब की रोटी बहुत पहले से मशहूर है, वो भी चल रही है। और अभी हमारे ये अख्तर भाई ने भी शीरमाल का एक ठेला लगाया है, वो भी बहुत लगता है। मेरी शीरमाल की खासियत है दूध और मेवाओं से तैयार किया जाता है और ये खास तौर से रोज़ों के लिए होता है। शहरी में दूध में डालने के लिए रोज़दार ले जाते हैं तो इसमें ना तो प्यास लगती है ना ही अपना खट्टी खट्टाहट आती है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। ऐसा हो जाता है दूध में डालने के बाद जैसे रबड़ी की खाली हो। हम शीरमाल के अंदर दूध से मक्खन से इसे गूंथते हैं और मक्खन ही ऊपर लगाते हैं, देसी घी में से डुबोते हैं, क्या समझे, इससे मुलायमपन रहता है। देसी घी और मक्खन हमारा ओरिजिनल होता है जो नसों को भी खराब नहीं करता और चर्बी भी नहीं बढ़ाता और बड़े प्यार से इसे बना के हम बेचते हैं। खुद मक्खन तैयार करते हैं हम 35 साल से, हमें 35 साल हो गए इसे हमको करते ब्रेड बनाते हुए। ब्रेड भी हमारी मक्खन की है, मक्खन से ही गूंथते हैं उसे और मक्खन से ऊपर लगा के बेचते हैं। रमजान में नहारी भी बहुत अच्छी चलती है हमारी और चिकन की बहुत सारी आइटम हैं, फ्राई है, टिक्का है, ग्रेवी में बहुत आइटम है। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और बड़ी चाहत से बड़ी से खाते हैं। और रमज़ान में तो क्योंकि दिन का प्रोग्राम बंद रहता है तो ज़्यादातर कस्टमर हमारे शाम में ही निकलते हैं तरावी के बाद। रमजान की खासियत जो है यहाँ पाए की है, नारी की है और बगैर के पैम पर माशाल्लाह बड़ा उम्दा बनाते हैं हाजी जी। और हम लोग पाए के लिए आते हैं यहाँ हर रमजान में। तरावी पढ़ने के बाद हम लोग सीधा यहीं पाए खाने के लिए आते हैं, तो सुबह शहरी से पहले होता है हम यहाँ पे खा लेते हैं उस पाए को जो है। माशाल्लाह पाए अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ पे, हम पाए का छोड़ाते हैं यहाँ पे आके।
पाए खाते हैं हम। ये चीज खाने के लिए लोग बाग बड़ी दूर दूर से आते हैं। आप देख लो कितना क्राउड है यहाँ पर। ये शहरी तक हमारा ऐसे ही चलता है। ये सिर्फ रमजान के महीने में रखते हैं हम, वरना 11 महीने हम नहीं रखते हैं सर। ये तो रमजान के महीने में हम 1 महीने मुबारक महीने में ये लगाते हैं ये आइटम। शहर मेरठ में लोग सहरी के वक्त हल्का खाना तनावुल फरमाते हैं, जिसमें दूध, सूत फैनी, डबल रोटी और दीगर अशिया शामिल हैं। और शहरी के अंदर एक सेवैयाँ है जिसको खास तौर से हम लोग सेवैयों और दूध में मिला के उसको हम जरूर खाते हैं। ये एक जो है एक पर्टिकुलर डिशेज हैं 2 जो हमें रमजानों में पसंद आती हैं और आमतौर पर बिल्कुल सब लोग ही खाते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा इसमें रहमत अल्लाह की नाजिल रहती है। हर वक्त एक अजीब सा रूहानी माहौल हर जगह मिलेगा आपको। हर एक इंसान बस अल्लाह की इबादत में लगा रहा है। और उसके अलावा फिर एक इज्तिमाई रमजान में रोजा इफ्तार का एक सिलसिला चलता है, जैसे कि आप देखते हैं हर जगह मस्जिदों में भी चलता है। मस्जिद के अलावा बहुत से लोग अपने घरों में भी एहतमाम करते हैं, जिससे कि बहुत एक खूबसूरत माहौल बना रहता है और रौनक बने रहती है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर मेरठ में। माह सियाम में सहर व इफ्तार की अशिया की ख़रीदारी के साथ ईद की ख़रीदारी का भी सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सिलसिला माह रमज़ान में ही शुरू हो जाता है। औरतें, बच्चे और मर्द अपने लिए बाज़ार जाकर कपड़े ख़रीदते हैं। अगले सेगमेंट में इस प्रोग्राम के हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में कैसी हैं इस शहर में बाज़ार की रौनकें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में, जो पेश किया जा रहा है आज मेरठ शहर से। नाजरीन, रमज़ान की शुरुआत से ही ईद की ख़रीदारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मेरठ शहर में जो ख़ास बाज़ार हैं ख़रीदारी के लिए वो हैं आबू लेन बाज़ार, सोहराब गेट मार्केट, वैली बाज़ार, घंटाघर और शास्त्री नगर। ईद की आमद से कबल ही रमज़ान के दौरान यहाँ पर ख़रीदारों की कसीर तादाद देखने में मिलती है। आइए देखते हैं माह रमज़ान में कैसी है बाज़ारों की रौनकें। रमज़ान लेकर आया, रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया, रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया। रोज़ादार का रमज़ान लेकर आया, रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर मेरठ के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को नित नए डिज़ाइन के मलबूसात से आरास्ता किया है, ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया किया जा सके। हर साल ईद के मौके पर सब शॉपिंग करते हैं, हम भी आज शॉपिंग के लिए निकले थे। रमज़ान की स्टार्टिंग है तो नए नए डिज़ाइन अभी से देख लेते हैं, क्योंकि बाद में तो सब बिकने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें यहाँ पे आके पता चला है नए नए ट्रेंड्स के, नए नए डिज़ाइंस के सूट्स आए हुए हैं। फ्रॉक स्टाइल है, पाकिस्तानी स्टाइल है, अलग अलग कढ़ाई हुई हैं सूट पर,
تو ہر سال کچھ نیا لیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. اس سال بھی عید پر ہم کچھ نیا اور اچھا لینے کے لیے مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں. بس جیسے یہ گرمی کا موسم ہے تو اس کے حساب سے کاٹن ہی بک رہی ہے, چاروں طرف کاٹن کے ہی سوٹ بک رہے ہیں گرمی کی وجہ سے. ہمارے ہاں ایمبرائڈری چکن ہوتی ہے, اس سے ہم تھوڑا سا فیمس ہیں اس ایریے میں. تو ہمارے یہاں کاٹن چکن ہوتی ہے بامبے کی, اور کاٹن ہی سوٹ اکثر ہوتے ہیں ہمارے یہاں. ہیوی ویرائٹی تو نہیں ہوتی, میڈیم رینج ہماری 2-2,500 روپے تک کی کاٹن کی لاسٹ ہوتی ہے. لون وغیرہ چلتی ہے, پلین آرکنڈی چل رہی ہیں جیسے کلروں کے اندر, اور ایمبرائڈری ہوتی ہے, اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو زیادہ تر کاٹن کی ڈیمانڈ رہتی ہے اس میں. رمضان کے پہلے عشرے میں لوگ عبادت میں مصروف رہتے ہیں, اس لیے رمضان کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں بازاروں میں خاص چہل پہل دیکھنے کو ملتی ہے. دکانداروں کا ماننا ہے کہ 15ویں رمضان کے بعد کاروبار کافی اچھا چلے گا اور یہ سلسلہ عید تک جاری رہے گا. رمضانوں میں دکانداری تو 15-20 رمضان سے چالو ہوتی ہے, اور تھوڑی ویسے رمضان سے لگتا ہم پلین جینز بیچتے ہیں, تھوڑی سی ڈیزائننگ اس طرح کی بیچنی پڑتی ہے. لڑکے اس طرح کی پسند کرتے ہیں, ڈیزائننگ پینٹیں, ڈیزائننگ شرٹیں, اور بس شام تک دکانداری رہتی ہے ابھی تو فی الحال تو. اور رمضان کے بعد 15-20 رمضان کے بعد زیادہ تر رمضان میں تو 15 رمضان تک تو کوئی خریداری اتنی زیادہ تر چلتی نہیں ہے, مگر 15 رمضان کے بعد جو ہوتا ہے نا اپنی پرچیزنگ سب شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی بڑے بھی اپنے آئٹم خریدنے لگتے ہیں, بچے بھی آئٹم اپنے خریدنے لگتے ہیں. بچوں کے لیے خاص کر کے بہت ساری آئٹم ہوتی ہیں, بچوں کی بھی بڑوں کی بھی. جیسے کہ یہ سیٹس ہو گئے, سیٹ سے بہت سارے ہوتے ہیں. یہ اس ٹائپ کی آئٹم ہو جاتی ہیں, ٹاپ ساپس کی آئٹم ہو جاتی ہیں, یا فنگر رنگس کی آئٹم ہو جاتی ہیں, کلیچرس, یا پھر یہ فنکی لک میں آئٹم آتی ہیں, کافی چلتی ہیں اس ٹائپ کی. میرٹھ میں عید کے لیے خواتین موجودہ فیشن کے مطابق ملبوسات خرید رہی ہیں, ساتھ ہی میچنگ کی چوڑیاں خریداری ہو رہی ہے. خواتین کی یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر چیز میچنگ کے حساب سے خریدی جائے اور عید کے دن کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جائے. مائی شبرات سے ہی نمٹ کر خریداری شروع ہو جاتی ہے. چوڑیاں, پلے, بچوں کے کپڑے وغیرہ, اور کپڑے جتنے بھی ورائٹی ہوتی ہیں, چادر وغیرہ, سب چیزوں کی ہم خریداری کرتے ہیں. رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. چوڑی بھی نئی ورائٹی کے آتی ہیں, کپڑے بھی بچوں کے, اور چپل بھی سبھی نئی ورائٹی کے آتے ہیں, کیونکہ یہاں پر بہت اچھی ورائٹی ملتی ہے. یہاں پر کافی دور سے آتے ہیں ہم, یہاں پر ورائٹی بہت اچھی ملتی ہے یہاں پر. اس ٹائم جو عید کے دوران جو چل رہا ہے نا, اس ٹائم جو زیادہ تر کریز جو چل رہا ہے نا بچوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے عید کا جو تہوار چل رہا ہے اس ٹائم. کیونکہ بڑے تو پہلی شاپنگ کر لیتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی آئٹم ہے, جیسے کہ ہیئر بینڈس ہو گئے, کلیچرس ہو گئے, یہ بچوں کی آئٹم جو ہوتی ہیں, بہت ساری آئٹمس آتی ہیں, اس کا کریز زیادہ رہتا ہے ویسے اس ٹائم. رمضان کے ٹائم پہ بہت ہی اچھی دکانداری ہوتی ہے یہاں پر, بہت ہی اچھا رش رہتا ہے لیڈیزوں کا, اور لیڈیزیں بہت اچھی طریقے سے ہم سے ورائٹی خریدتی ہے. ہم پہ بہت پیارے پیارے کڑوں کی ورائٹی, سیٹ کی ورائٹی, مالوں کی ورائٹی, ایئر رنگس کی ورائٹی, ہر طرح کی ورائٹی مطلب لاتے ہیں ہم, اور ہمارا بہت اچھا کام رہتا ہے عید پر. اور سبھی طرح کی آئٹم بیچتے ہیں ہم, جیسے کہ ایئر رنگس ہو گئے, سیٹ ہو گئے, گلے کے نیک سیٹ ہو گئے, مالا ہو گئی, ایئر رنگس ہو گئے, کڑوں کی بہت ساری ورائٹی ہوتی ہیں. جیسے ایک ورائٹی نہیں 100 طرح کی ورائٹی ہوتی ہے, ایک ورائٹی نہیں ہوتی ہمارے پاس. بہت زیادہ آئٹمیں لے کے آتے ہیں ہم عید پر, کیونکہ اس ٹائم دکانداری بہت اچھی ہوتی ہے ہماری. اس بار ہم نیک سیٹ لے کے آئے ہیں, کافی ہیوی سیٹ ہے ہمارے پاس, برائڈل لکنگ وائز سیٹ ہے, بامبے کلیکشن کی بہت ایسی مالا ہیں, اینٹک مالا لے کے آئے ہیں ہم. ایئر رنگس لے کے آئے ہیں, جھومر والے کشمیری آج کل وہ چل رہے ہیں, جھومر والے ایئر رنگس وہ بھی لائے ہیں. بہت کافی اور بھی ورائٹی ہیں, وہ لے کے آئے ہیں. ابھی رمضان کی سٹارٹنگ ہے, بعد میں تھوڑی بھیڑ ہو جاتی ہے, اس لیے اب ہم ابھی سے ہی سٹارٹ کر رہے ہیں, کیونکہ کام بڑھ جاتا ہے, اس ٹائم پہ ہم شاپنگ نہیں کر پاتے. تو یہاں پہ اتنی طرح کی چوڑیاں ہیں, نئی نئی ورائٹی آئی ہے, نیا ہر سال کچھ نیا ٹرینڈ آتا ہے, تو اس بار بھی نیا چیزیں آئی ہیں تو ہم انہیں لینا آئے ہیں. عید پر تو بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے یہاں پر, پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے. ہماری شاپ پر بھی نہیں ہوتی جگہ, قریب راتوں کو دکانداری چلتی ہے لڑکوں کی. کم سے کم 50% دکانداری بڑھ جاتی ہے عید پر, 50%, اور زیادہ تر لڑکے ہی آتے ہیں, لڑکے بھی آتے ہیں, ایجڈ بھی آتے ہیں, سب طریقے کے آتے ہیں. رمضان کا ٹائم ہے اور عید آنے والی ہے, تو اس لیے ہم یہاں پر اپنے لیے کپڑے دیکھنا آئے ہیں, جینس دیکھنا ہے, کیونکہ یہاں پر کافی اچھی جینسیں ملتی ہیں, ڈیزائنر جینسیں ملتی ہیں. ویسے تو عید کے ٹائم پر ہم لوگ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں, اور جمعے کے ٹائم پر کرتا پاجامہ پہنتے ہیں, تو ویسے الگ ٹائم کے لیے تو ہمیں جینسیں افورڈ کرنی پڑتی ہیں. کافی ڈیزائننگ جینس ہیں یہاں پر, اور کافی اچھی ویرائٹی بھی ہے. مارکیٹ بہت اچھی ہے, زیادہ تر خریداری ہم یہیں سے ہی کرتے ہیں, چاہے لیڈیز ہو جینٹس ہو, یہاں سب آئٹم ملتا ہے پوری مارکیٹ کے اندر آپ کو. یہاں تک کہ جویلری اور آپ کا شوز, لیڈیز سوٹس, اینی تھنگ
सब आपको यहीं मिल सकता है किसी भी टाइम। सख्त गर्मी के बायस मेरठ के बाज़ारों में दिन के बजाय शाम और इफ्तार के बाद ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है। एक जानिब रमज़ान के आने की खुशी है तो दूसरी तरफ ईद के आने की खुशियाँ, एक ऐसा खूबसूरत इम्तिजाज जो हर रोज़ादार पर गालिब हुए बगैर नहीं रहता। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और अल्लाह का इनाम यानी ईद की खुशियाँ पाने की सादत हर मोमिन मुसलमान को नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, ये था रमज़ान की रौनक़ें का हमारा आज का एपिसोड जो पेश किया जा रहा था मगरबी यूपी के तारीखी शहर मेरठ से। कल सुबह हमारा खास प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान तंज़ीर अंसार को हमारी पूरी टीम के साथ। खुदा हाफिज़।